لیتے ہیں کہ جیسے ایک لیٹ سے 70-80 سال ایک بندے نے دائرہ اسلام سے باہر گزارے کسی بھی مذہب میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ اپنی آخری ایج میں پہنچتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور لیٹ سے کہ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اپنی اس لائف کے اندر اس نے جو برے کام کیے ہیں، لیٹ سے کوئی اس نے قتل بھی کر دیا ہوا ہے، تو کیا اس کا وہ بھی معاف ہو جائے؟ اس بیس کو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ وہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے، تو جو اس نے قتل کیا ہوا ہے وہ اس کے جو خاندان والے ہیں وہ اس کو مطلب اس پہ کیا ریئیکشن دیں گے، کیا کریں گے؟ دوسرا سوال یہ حارث سلطان کا ہی ہے، اس نے مطلب تصحیح کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو روح کا کانسیپٹ ہے، سول کا، یہ ثابت کریں یہ کہاں سے ہے؟ یعنی جب ایک میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، یعنی اس نے تصدیق کی تھی کہ کیا تاب اللہ ان کا اللہ روح جو ہے وہ ڈالتا ہے یا پیدائش کے ٹائم ڈالتا ہے؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ میرے یہ 2 سوال تھے بس، شکریہ۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، بڑے امپورٹنٹ سوال آپ نے کر دیے۔ اور ایک جو پہلا ہے آپ کا اس کو ہم لے لیتے ہیں اور پھر دوسرے پہ بات کرتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد ایک بندے نے 70 سال جو ہے نا وہ گناہ کیے، جس طرح کی زندگی گزاری، اسلام لانے کے بعد کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اسلام پر یا کسی بھی کانسیپٹ پر جنرلی اس کو جنرلائز کر لیں، کسی بھی کانسیپٹ کے اوپر جب آپ نے کوئی سوال رکھنا ہے یا اس پر کوئی آپ نے نظریہ رکھنا ہے تو آپ اس کو کمپلیٹ پکچر کے اندر رکھیں گے۔ میں ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کہ جس بندے نے لا الہ کہا، اسلام قبول کیا، کہ اس سے پہلے جتنے اس کے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے، ایک تو حدیث یہ ہے، بالکل حدیث موجود ہے۔ مگر دوسری جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس سے متعلقہ اس بندے کے ساتھ جب تک توبہ نہیں کرتا، اس گناہ کی معافی نہیں مانگتا یا اس سے اپنے معاملات نہیں ٹھیک کرتا، جس کو حقوق العباد کہتے، تب تک وہ معاف نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے آنے سے پہلے پچھلے جو سوال ہو رہے تھے ان پہ بات کر رہا تھا کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ دوسرے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرے گا، کہہ دیا گیا۔ اب کوئی یہ تصور اس سے لے لے کہ شرک کے علاوہ جو مرضی کرو اللہ معاف کر دے گا۔ اب اسی آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اب وہ چاہے گا کس کے لیے، وہ دوسری جگہوں کے اندر کر دیا ہے کہ جو اپنے ان گناہ کے اوپر توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، جو توبہ نصوحا اختیار کریں گے۔ اب توبہ نصوحا کی شرائط باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہیں کہ توبہ کیا ہوتی ہے۔ کیا توبہ صرف یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ دیا اور پچھلے سارے گناہ معاف؟ نہیں، توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر ندامت ہو اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے، اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ ورنہ تو ایسے ہوتا کہ جو بندہ کو قتل کرتا وہ اسلام قبول کرتا اور کہتا ہے میرا گناہ معاف۔ نہیں، آپ نے باقاعدہ دیت دلوائی ہے، دیت دلوائی ہے باقاعدہ۔ اچھا، تو یہ بالکل آپ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال۔ اچھا، پھر گناہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق کبائر سے ہے، اور ایک ہے صغائر، چھوٹے گناہ، صغیرہ جن کو کہتے ہیں، اور کبائر ہیں۔ کبائر گناہ جو ہیں ان کے اوپر حدود بھی ہیں، ان کے اوپر کفارہ بھی ہے، ان کے اوپر سزا بھی ہے۔ صغائر مثال کے طور پر ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کوئی چھوٹی سی غلطی کر دی۔ میں تفصیلی واقعہ نہیں بیان کرتا کیونکہ اس سے پھر کئی لوگ اور کہیں نکل جائیں گے۔ انہوں نے کوئی چھوٹی سی غلطی کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمندہ ہوئے، ندامت ہوئی۔ یہ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ واقعہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے آ کر کہا کہ بھئی میں یہ جہالت کے اندر یہ چیز کر گیا ہوں تو میں کیا کروں؟ رونا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ نا نیکیاں کریں اس کے عوض، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا معاشرے پر، کسی دوسرے انسان پر ایسا نقصان نہیں ہوتا کہ جو بڑے نقصانوں میں شمار، مثال چوری کر دی یا کسی کو دھوکہ دے دیا یا کسی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی گناہ ہوں، تو یہ کسی کو چیٹ کر دیا، اس طرح کی چیزیں، تو ایسے گناہ نہ ہوں تو وہ نیکیاں کرنے کے نتیجے کے اندر ختم ہو سکتے ہیں۔ اس پر باقاعدہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا، قرآن کی، ان الحسنات یذہبن السیئات، ٹھیک ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، او کما قال اللہ، اس طرح کم و بیش اس طرح کی ایک آیت ہے کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی ایسے گناہ
کہ جن کا تعلق ایسے گناہوں سے نہیں ہے جو کبائر میں سے آتے ہیں، جن کی توبہ، تلافی، کفارہ، قضا کرنا پڑے یا ان کو باقاعدہ مسئلوں کو حل کرنا پڑے۔ اب مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کے معاملے کے اندر مرد جو ہے وہ بیوی کا حق مار جاتا ہے اور اس کے بعد بیوی کو وہ گھر سے نکال دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہے جی میں گھر بند کمرے میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیتا ہوں یا توبہ کر، وہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے تو ناانصافی ہو جائے گی۔ یعنی یہ تو پھر ٹھیک ہو جائے گا کہ بھائی جو مرضی گناہ کر کے اور اللہ سے توبہ کر کے، یہ عقل بھی نہیں مانتی نا۔ اللہ عادل ہے، غفور رحیم ہے، تو وہ عادل بھی ہے نا، وہ سریع الحساب بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوں کہ کس قسم کے وہ گناہ معاف کرے گا، تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ اسلام قبول کیا تو قتل معاف ہو گیا، چیزیں اس کو تلافی کرنی پڑے گی، وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی، 100 چیزیں معاملات کرنے پڑیں گے، تب جا کے معاملہ ہوگا۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بر اس میں ڈیٹیل میں جتنا بولتے جائیں آگے چلیے۔ دوسرا سوال لیتا ہے روح کا تصور۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ روح کب ڈالتا ہے اور کسے؟ روح کے بارے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ اسراء میں یہ سوال یہودیوں کی طرف سے، آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہودی جو ہیں وہ مدینہ میں ہی رہتے ہوئے، اس وقت جو یثرب تھا، رہتے ہوئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانا شروع کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود تجارت کے لیے جب مکہ آتے تھے نا، تو مکے کے جو عرب تھے ان کے ساتھ جب ان کی ٹسل یا کبھی مسئلہ بنتا تھا تو وہ ان کو اس نبی کا تڑی لگاتے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب وہ نبی آئے گا نا تو ہم تمہارے ساتھ بدلہ لیں گے۔ یہودی مکہ کے عربوں کو یہ کہا کرتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آ گئے اور یہودیوں کی سب سے زیادہ چیڑ اس چیز سے ہوئی کہ جو نبی ہمارے اندر یثرب میں آنا چاہیے تھا، ہم تو کھجوروں کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے جو ہماری کتابوں میں لکھا تھا، یا جو ہمارے پادریوں اور ربیوں نے بتایا تھا کہ وہ نبی جو موسیٰ کی مانند ہوگا، جیسے بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر 18 کے اندر پرومس کیا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر، بائبل میں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے بھائیوں کے اندر سے تم جیسا ایک نبی دوں گا، میں اس کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالوں گا، تم اس کی بات کو سننا۔ ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ الفاظ ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ بائبل بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر 18 کے اندر۔ اب جب وہ نبی آ گئے ادھر سے مکہ میں سے، تو ان کے اندر ایک تعصب پیدا ہو گیا، مسابقت پیدا ہو گئی جس سے شریکہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھے بنو اسرائیل میں سے، وہ بنو اسماعیل میں سے تھے، تو ان کو ایک تنگی ہوتی تھی۔ تو یہودیوں نے باقاعدہ مشرکین مکہ کو کہا کہ تمہارے اندر یہ نبی آ گیا نا جو کہتا ہے کہ جناب میں موسیٰ کی مانند ہوں اور یہ معاملات ہیں سارے، اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ میں بنو اسماعیل سے آ گیا ہوں، تو اس سے یہ سوال کرو۔ ان میں سے ایک سوال تھا روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آئے نبی آپ کہہ دیں کہ امر ربی، وہ امر ربی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں تمہیں علم دیا گیا مگر تھوڑا، روح کے بارے میں علم نہیں دیا گیا۔ ابن تیمیہ نے التدمریہ کے اندر ایک رسالہ ہے التدمریہ، جس کو تدمریہ بھی پڑھتے ہیں، تدمریہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک علاقہ تھا تدمر، اس علاقے سے ایک قافلہ آیا تھا، انہوں نے سوال ابن تیمیہ سے کیا تھا کہ اللہ کی صفات اور اسماء اور تقدیر اور قضاء و قدر کے حوالے سے، تو اس کے رسالے کے جواب میں ابن تیمیہ رسالہ لکھا، وہ چھپ چکا ہے، میرے پاس ہارڈ کاپی بھی پڑی ہے، اور آواز حق چینل کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہے، اس میں میں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ وہ ویڈیو کا نام ہے خدا کا خالق کون؟ خدا کا خالق کون جو ویڈیو ہے 12 منٹ کی، اس کے اندر میں نے اس رسالے کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اس رسالے میں باقاعدہ روح کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ابن تیمیہ نے خدا کے وجود پر استدلال کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم روح کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں مگر اس کو ماوراء العقل مانتے ہیں، یعنی روح سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خود قرآن نے ایک ایسی مخلوق پیش کر دی ہے کہ جس کا ادراک انسان کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب ایک مخلوق ایسی موجود ہے تو اللہ کی ذات تو پھر اس سے ماوراء الورا ہے۔ تو روح کو پیش کیا، تو روح کے بارے میں یہ سیدھی سمجھ لیں کہ یہ ہم اس سے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں کہ روح ہمارے تصور میں نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، کب ڈالی گئی، کیسی ہوتی ہے، کیسی نہیں ہوتی، اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس زیادہ علم نہیں ہے، تو یہ متشابہات میں سے آ جاتا ہے، اور یہ بحث ایسی ہے جس میں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور دوسری بات ہے، اس پر ہمارا ایمان منحصر بھی نہیں ہے، یعنی ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ روح کو سمجھو گے تو تب تمہیں جنت ملے گی۔ بھئی ہم ایمان لے آتے روح ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے، روح امر ربی ہے، کہانی ختم، بس۔ اب حارث سلطان دندیاں نکالے یا کوئی اور نکالے، ہم کیا کریں؟ ہم ان کا تو جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں وہ مسئلے اللہ ایک ہے، اس پر آ کر دندیاں نکالو، ہم آپ کی دندیاں بند بھی کر دیں گے اللہ کے فضل سے۔ اللہ ہے یا نہیں ہے، اس پر آ کر ہم سے خالق ہے یا نہیں، اس پر بات کرو، ہم آپ کی دندیوں کا جواب دیں گے۔ مگر جن چیزوں کے اوپر ہمارے دین نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اس پر پھر آپ دندیاں نکالو، ہم آپ کو خاموشی سے بیٹھ کر دیکھیں گے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، سمپل اسٹریٹ فارورڈ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں پوچھوں کہ ایوولوشن کو ہونے کے لیے بلین ایئرز کی کیوں ضرورت ہے، یعنی ہومو سیپینز کو آنے کے لیے اتنے ملین ایئرز کیوں لگے؟
کہتے ہیں جی یہ جو ابھی ہومو سیپین ہے اس کو تقریباً 70,000 سال ہوئے ہیں. کیوں بھائی, کیوں سال لگے ایوولوشن کو؟ اب میں دندیاں نکالوں دور فٹے مو تواڈے ایوولوشن تے, تو یہ کہیں گے بھائی ہمارے ہاتھ میں ہے ایوولوشن. ایوولوشن از اے نیچرل پروسیس, اس کو بلین اینڈ ملین ایئرز لگتے ہیں, تو کیوں آپ کے بس میں نہیں ہے؟ تو بھائی پھر ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. روح کیا ہے, کیسے سمجھیں اس کو؟ ہمارے بس میں نہیں ہے تو ہے. اچھا ایک چیز, جب ہم ان سے انٹرمیڈیٹ فاسلز کی بات کرتے ہیں, یہ دندیاں نکالتے ہیں, تب یہ کہاں سے لاتے ہیں اور جھوٹی موٹی ڈائیگرامز بنا کر سامنے رکھ دیتے ہیں جب ہم ایوولوشن. تو اس طرح ہم جب ان سے ان مفروضہ اور ما وراء الورا چیزوں کے بارے میں پوچھیں, اب یہ بگ بینگ کی بات ہوئی تھی تو ہم ان سے پوچھیں 13.8 بلین ایئرز پہلے کس نے بگ بینگ کیا تھا, دندیاں نکالیں. اب ان کا جواب کیا ہے بھائی, ہو گیا تو ہو گیا. یہ تو یہی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے ہو گیا, کہاں سے آ گیا. اب وہ مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن پر بھی بات, بہرحال میں نے اس پہ کی ہوئی ہے بات بگ بینگ میں. خیر اچھا, ہاں ایک چیز جس پر ہم بات کر سکتے ہیں وہ ہے سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سائنس نے اس ٹاپک کو اس طریقے, فلسفے نے چھوا ہے, سائنس نے, ماڈرن سائنس جسے میں کہتا ہوں, ایک تو فلسافیکل سائنس ہے جو فلسفے کی سائنس تھی, اس نے اس پر بات کی ہے, اس نے بھی اٹکل پچو اور بونگیاں ماری ہیں. اس پر اگر کسی نے بات پڑھنی ہو تو ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ہے کتاب الروح, اس پہ اس نے بات کی ہوئی ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روح کے حوالے سے انہوں نے کیا بات کی. اسی طریقے سے غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں, کافی پرانا میں نے پڑھا ہے, ابن تیمیہ کی تفسیر ہے تفسیر کبیر, اس پہ بھی انہوں نے فلسفیوں کے ہاں سے بات کی ہوئی ہے. اسی طریقے سے امام رازی نے بھی تفسیر مفتاح تفسیر کبیر, اس کو بھی تفسیر کبیر کہتے ہیں امام رازی کی, ایک ابن تیمیہ کی ہے 728 کے متوفہ جو ہیں, امام رازی جو ہیں یہ چھٹی کے, ان کی کتاب ہے تفسیر کبیر اس کو کہتے ہیں, اور مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں اس تفسیر کا نام ہے, غالباً یہی نام ہے اس تفسیر کا بھی. اس میں بھی روح کے اوپر انہوں نے تفصیلی بات کیا. جو پڑھنا چاہے فلسفیوں کا موقف اور اسلامی متکلمین, اسلامک تھیولوجسٹ کا موقف, وہ اس میں پڑھ سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں